الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کی اس مجلس میں آپ کا استقبال ہے۔ خلاصہ قرآن کریم کی اس محفل میں آج ہم چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بنیادی ہدایات پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان ہدایات کو سمجھیں اور ان پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو روشنی سے بھر لیں، اپنے آپ کو کامیاب و بامراد کر لیں۔ جب ہم چوتھا پارہ کھولتے ہیں اور تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلی آیت ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم اصول بیان فرما رہا ہے کہ نیکی محبوب چیزوں کو خرچ کیے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیزیں تمہیں پسند ہیں، جنہیں تم بہت محبوب رکھتے ہو، اگر ان چیزوں کو تم خرچ نہیں کرتے تو تم بھلائی نہیں پا سکتے۔ یاد رکھنا ہے ہمیں کہ قربانی کے بغیر عظمتیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے گھر کا ذکر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ بابرکت گھر، پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہم اس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس کا حج ہمارے اوپر فرض ہے اگر ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت اس بارے میں بیان فرمائی ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کو انتباہ دیا گیا ہے، مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ متحد و متفق رہنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپسی اختلاف سے بچنا، آپس میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہ کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، حالانکہ تم دور جاہلیت میں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کی بنیاد پہ، اس اسلام کی دولت سے ہمیں متحد کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے اور آپسی اختلاف سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے۔ اس اتحاد و اتفاق کو بچانے کا ایک عظیم راستہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ یہ مسلمان ذمہ داری ادا کریں تو انشاءاللہ اتحاد و اتفاق بھی ان کا سالم رہے گا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ اسلام کی نظر میں مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اللہ پر ایمان رکھے اور اتحاد و اتفاق کو بنائے رکھے۔ اس سے مسلمانوں کی قوت کا مظاہرہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی خوشیوں سے، جو آپ کی بھلائی سے، جو آپ کی ترقی سے جلیں گے۔ ایسے لوگوں کی صحبتوں سے بچنا ہے۔ یہ آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچیں گے، یہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، لیکن یہ سازشیں آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ان سازشوں سے آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط رہے۔ اس پارے کے اندر اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر آپ نے صبر کا دامن تھاما ہوا ہے، اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی کا رشتہ بنا کر رکھا ہوا ہے تو لوگوں کی سازشیں ہمارا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ سازشیں ان کے خلاف ہو سکتی ہیں جن میں صبر اور تقوی کی صفت نہیں پائی جاتی۔ اہل ایمان کو صبر اور تقوی سے اپنا رشتہ بنا کر رکھنا چاہیے، تو پھر سازشیں
ایسے ہی ناکام ہو جائیں گی۔ آج کے حالات میں امت مسلمہ کو یہ حقیقت زیادہ بہتر طریقے سے ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں جنگ بدر کا ذکر کیا ہے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح و نصرت سے نوازا، اللہ کا فضل و کرم ہوا، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے مسلمان فتح یاب ہوئے۔ یہاں بھی یہ ایک بڑی حقیقت ذہن میں ڈالی گئی ہے کہ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تقویٰ ہمیشہ ذہن میں، ہمیشہ دل میں رہے کہ جو کچھ بھی بھلائی میسر ہوتی ہے، جو کچھ بھی فتح و غلبہ نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ایک بار پھر اس بارے میں سود کی ہلاکت خیزی سے ڈرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ سود لینا دراصل اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ایک طریقے سے اعلان جنگ ہے۔ مسلمانوں کو اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور تمام انسانوں کے سامنے سود کی جو قباحت ہے، شناعت ہے، اس کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ رکھنی چاہیے تاکہ انسانیت بھی نجات پا سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان متقی بندوں کا ذکر کیا ہے جن کے لیے جنت تیار کر کے رکھی گئی ہوئی ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ خوشحالی میں ہوں یا بدحالی میں ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے غصہ پہ قابو رکھتے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی گناہ ہو جائے تو جھٹ توبہ کرتے ہیں، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے اور اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے ہم انسانوں کو کہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہونا ہمارے انسان ہونے کا تقاضا ہے، ہم سے غلطیاں ہوں گی، گناہ ہو جائیں گے، لیکن گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پھر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا ہے، توبہ کرنی ہے اور یاد رکھنا ہے کہ گناہوں کو اللہ کے علاوہ کون بخش سکتا ہے۔ ان آیات پہ غور کیجئے کہ یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ خصائص ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنی زندگی میں ڈھال لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اہل ایمان معاف کر دیتے ہیں اور معاف کرنا واقعتاً بہت بڑی بات ہے۔ ان آیات پہ خاص طور سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جنگ کے اس تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو اصل کیا ہے؟ ایمان رہے۔ اگر تمہارے پاس یہ ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تقوی تمہارے دل میں ہے، یہ خشیت ہے، یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارا بنا ہوا ہے، تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، تمہیں غلبہ ملنے والا ہے، غلبہ تمہیں ہی ملے گا۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کے اس تناظر میں ایک بڑی دوسری حقیقت سے بھی روشناس کرایا ہے، دھارس بندھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تمہارا کوئی نقصان ہو گیا ہے، جنگ احد کو سامنے رکھیے، تمہارا کوئی نقصان ہو گیا ہے، تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ تمہارا جو فریق مخالف ہے، تمہارا جو رائیول ہے، جو تم سے لڑ رہا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ایسی بات نہیں ہے، خود اسے بھی نقصان پہنچا ہوا ہے، اور تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وہ امید رکھتے ہو، اللہ پہ وہ یقین رکھتے ہو جو ان کافروں کو ہے ہی نہیں، تو تمہیں بالکل بھی پریشانی میں، کسی طرح کی نو امیدی یا مایوسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت ہوگی تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتباہ دیا جائے گا، آنکھ کھولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی صورتحال سے تمہیں دوچار کرے گا، لیکن تمہیں مایوسی کی کیفیت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں غالب کرنا چاہے تو یقینی طور پر تم ہی غالب رہو گے۔ یہاں پہ پھر منافقین کی طرف سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے مسلمانوں سے الگ ہو گئے۔ جنگ کی جب کیفیت ہوتی ہے، جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اصل ایمان والے کون ہیں، کون ہیں جو ہمارے دوست ہیں اور کون ہیں جو ہمارے دوست نہیں ہیں، جو برے وقت میں ہمارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ تو منافقین کی حقیقت بھی بیان کی گئی ہے اور ایمان والوں کو بتلایا گیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ذہن میں رکھنی ہے، موت تک سے نہیں ڈرنا ہے کہ اگر مر گئے تو شہادت کا درجہ ملنے والا ہے۔ جو لوگ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ تو تمہارے تھے ہی نہیں، جو برے وقت میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوں وہ آپ کے کیسے ہو سکتے ہیں۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
अच्छे बंदों को, ईमान वाले बंदों को अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता मजबूत रखना चाहिए, और जिनका ईमान अल्लाह पे हो उनको शैतानी वसाविस से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस बारे में एक बड़ी बात कही है, और वो बड़ी बात यह है कि अगर आप अच्छे अखलाक के मालिक हैं तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है। ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने आपको नेकियों की राह पे रखा है, आपके दिल नरम रखे हैं, आपके अखलाक अच्छे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबसे बुलंद था, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात हसना से अगर आप अपने आप को जोड़ कर रखे हुए हैं, उन सिफ़ात को आपने अपनी ज़िंदगी में लागू करके रखा हुआ है, उनसे आप माशाअल्लाह मुत्तसिफ़ हैं, सज़ावार हैं आप इन सिफ़ात के। अगर आपने अपने आप को इन सिफ़ात से जोड़ कर रखा हुआ है, इन सिफ़ात के ज़ेवरों से आप मुज़य्यन हैं, आरास्ता हैं, तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व करम है। जो कुछ आप करते हैं वो आपका है, जो आप नहीं करते उसका क्रेडिट लेने की गलती ना करें। अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में ऐसे लोग मबगूज़ हैं, ऐसे लोग नापसंदीदा हैं जो दूसरों के काम को अपने खाने में डाल लेते हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि बहुत सारे मुसलमान इस हकीकत को समझने की कोशिश नहीं करते। हमें समझना है कि अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में ऐसे लोग महबूब नहीं जो दूसरों के काम को अपना काम बनाकर पेश करते हैं। साथ ही सूरत के आखिर में औरतों और यतीमों के हुकूक का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है। ये दोनों कमज़ोर असनाफ़ हैं, ये दोनों कमज़ोर हैं। तो कमज़ोरों के जो हुकूक हैं उनको बताना, उनकी हिफाजत करना, ये उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने डाली है कि औरतों को हुकूक देने हैं, उनकी हिफाजत करनी है, यतीमों का माल नाजायज़ तरीक़े से नहीं खाना है। साथ ही इसमें मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये याद दिलाया है कि अगर अल्लाह का तक़वा आपके दिल में है तो ये जुल्म आप नहीं करेंगे। ये तक़वा हमारे जहन में हमेशा, हमारे दिल में हमेशा रहना चाहिए। अगर ये तक़वा हो तो जुल्म की राह हम नहीं अपनाएंगे। अपने कमज़ोरों पे हमारा जो रवैया होगा वो आदिलाना होगा, मुनसिफ़ाना होगा, क्योंकि हमें ये याद होगा कि हमसे भी ज़्यादा ताकतवर ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, और वो हमारे बारे में कोई भी फ़ैसला करने पे हर तरह से कादिर है। फिर इस बारे में वरासत की आयतें आई हैं। वरासत का इस्लाम में जो निज़ाम है उस पूरे निज़ाम की वजाहत है। वरासत को अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल तरीक़े से बयान किया है इन आयात में, उसकी पूरी तफसील दी है। ये पूरा निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद बहुत वजाहत से यहाँ बयान किया है। इन पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, इन पे अमल करने की ज़रूरत है, और इनको मुआशरे में नाफिज़ करने की ज़रूरत है। इनको नाफिज़ न करने की वजह से हमारा पूरा निज़ाम तबाह होकर रह गया है। हम इतने परेशान हैं कि हम बता नहीं सकते। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये जो इस्लाम में बड़ा इल्म है, जिसकी बड़ी अहमियत व फजीलत है, और जिसको ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने बितफ़सील बयान किया है, और इन आयात को जब आप पढ़ेंगे इस पारे के अंदर तो इंशाअल्लाह ये हकीकत आप पे मुनकशिफ होगी। इन आयात पे गौर करने की ज़रूरत है, और अपने आप से ये मुआहदा लेने की ज़रूरत है कि हम इस निज़ाम को अमलन नाफिज करेंगे। तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुकूक दिए हैं वो हुकूक देंगे। तरका का जो निज़ाम अल्लाह पाक ने रखा है उस निज़ाम पे अमल करेंगे, और यकीन जानें कि अगर इस निज़ाम को मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लिया, अपने मुआशरे का हिस्सा बना लिया, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी, बहुत ज़्यादा फारिगुल बाली आएगी, इत्मीनान आएगा, सुकून आएगा, और एक ऐसी दुनिया देखने को, एक ऐसा मुआशरा देखने को मिलेगा जो वाक़अतन काबिल रश्क होगा। अफसोसनाक बात यह है कि इस हकीकत की तरफ हम मुसलमानों की निगाह नहीं जाती, जिस हकीकत को अल्लाह तबारक व तआला ने बितफ़सील कुरान हकीम में बयान किया है। साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रमात निकाह का ज़िक्र किया है। वो ख़वातीन जिनसे किसी मुसलमान का निकाह जायज़ नहीं, जिनसे आप निकाह नहीं कर सकते, उसकी पूरी तफसील अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बयान फरमाई है, और ये तफसील जाननी ज़रूरी है। आज मादी दुनिया में जब कुफ्र व शिर्क के रेले चल रहे हैं
اور مختلف انداز میں معاشرے سے حیا کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف انداز میں بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے میں ان آیات پہ غور کرنا، ان کے مطالب و مفاہیم اور معانی کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور ان کی اہمیت کو اپنے ذہن و دماغ میں ڈالنا بہت ضروری ہے۔ نئی نسل کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے، اور ان آیات و احکام کی روشنی میں، قرآن کی ان کرنوں کی روشنی میں یہ تربیت اگر ہم مسلمان کر سکیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔